اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے باطن میں دو چیزیں بڑی نمایاں طور پر رکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ عدل کا حامی ہے، وہ ہر حال میں عدل چاہتا ہے۔ کسی جگہ کسی معاملے میں اگر اس سے بات کی جائے کہ اس کا تقاضا کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشرہ ہو، اس کی اپنی ذات ہو، وہ جب بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، رائے قائم کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہی رائے درست ہے، وہی فیصلہ درست ہے جو انصاف کے مطابق ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جس شخص کا جو حق ہے، جو اس کی اہلیت ہے، اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے۔ امانتیں امانت والوں کو دے دی جائیں، حق والوں کو مل جائے، تعریف جس کی جتنی ہونی چاہیے اس کی اتنی تعریف کی جائے، اپریسیشن جس کی جتنی ہونی چاہیے اس کی اتنی اپریسیشن کی جائے، جس کی بات درست ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ انصاف کے تقاضے ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو پورے کرنے چاہیے۔ دوسری طرف ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ، وہ چیزوں کے ساتھ، وہ اپنے دین کے ساتھ، وہ اپنے گرد پائی جانے والی شخصیات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جس کو ہم ایک اعتبار سے محبت کہہ سکتے ہیں اور ایک اعتبار سے وابستگی کہہ سکتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے انسانی شعور کے دو گویا پہلو ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ عدل کو اختیار کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت اور وابستگی ایک تیسری چیز کو پیدا کرتی ہے، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، دین کی خیر خواہی، کتاب کی خیر خواہی، تمام لوگوں کی خیر خواہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حق یہ ہے، اور یہ فیصلہ تو ظاہر ہے ہمارے اندر جو موجود پیمانہ ہے انصاف کا، اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد ہماری شخصیت کا ایک دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم جس چیز کو ہم نے حق قرار دے دیا، جس کو ہم نے درست قرار دے دیا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جینے لگ جاتے ہیں۔ یہ وابستگی خیر خواہی کا تقاضا کرتی ہے۔ گویا یہ دین کا تقاضا ہے، خیر خواہی ایک دینی تقاضا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو ہم اس کا بھلا چاہیں گے، ہم اس کا نقصان نہیں چاہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دینی زندگی اختیار کرنے کے جو دو معیارات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو حق کے طور پر قبول کیا جائے، حق کے طور پر سمجھا جائے، حق کے طور پر اختیار کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ وابستہ ہوا جائے، اور وابستگی کے تقاضے کے تحت ہم اس کی خیر خواہی چاہیں۔ جہاں جہاں ہمارے دینی شخصیات کو، ہماری کتاب کو، ہمارے عقائد کو، اور اسی طرح ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ہم اس کو نقصان نہ ہونے دیں، ہم ان کا بھلا کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پہنچنے والے نقصان کی راہ میں کھڑے ہو جائیں، حائل ہو جائیں، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے حالات پیدا کریں یا ایسے حالات پیدا کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں کہ جو ان کے فروغ کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے استحکام کے لیے کام کر رہے ہوں۔ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، یہ دینی زندگی کے ایک عنوان کا نام ہے، یعنی دینی زندگی اختیار کرنے والا سراپا خیر ہوتا ہے، اس سے شر صادر نہیں ہوتا۔ اگر شر صادر ہوتا ہے تو وہ ایک عارضی جذبے کے تحت ہوتا ہے، وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے بچنے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا اصل عنوان جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کلمہ حق جو ہے وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جو زمین میں جس کی جڑیں گہری ہیں اور شاخیں اس میں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت اس سے پھل آتا رہتا ہے۔ بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے،
وہ لوگوں کے لیے سراپا سلامتی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے سراپا خیر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے، وہ کسی کی ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہوتا، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، کسی کی برائی کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا ہی خیر خواہ بنا دے، ہم واقعی لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، واقعی لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں، واقعی لوگوں کا بھلا چاہنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔